رب کائنات نے زمین کے اوپر جن کو ہدایت کا نشان بنایا ان کا ذکر کیا کریں، تاکہ آپ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر۔ عام طور پہ لوگ 6666 کہتے ہیں، مگر وہ ایگزیکٹ فگر وہ نہیں ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنی ٹانگ اپنا پاؤں زمین پر مارے، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلے گا۔ مجھے شیطان کی طرف سے بڑی شدید قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، یعنی اتنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی تکمیل کے بعد ہم آگے جو گفتگو کا ایک سلسلہ اور ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو باقی انبیاء کرام ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء سابقین ہیں، کم و بیش 25 سے زیادہ پیغمبروں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے۔ کل پیغمبروں کی تعداد تو روایات کے مطابق تقریباً 1,24,000 ہے، مگر قرآن میں جن کا نام آیا، جن کا ذکر آیا، وہ 25 یا 26 ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔ یہ یا اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اور ان میں سے بعض کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، بعض کا اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے مگر پھر بھی بہت بیان ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پوری صورت ہے ان کے نام پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم ذکر پڑھتے ہیں قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، ان کا بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے، اور ان کے علاوہ اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا، قوم مدین، حضرت ذوالکفل کا نام آیا، تفصیلات زیادہ نہیں آئیں، حضرت ذوالیسع ان کا ذکر آیا، نام آیا۔ تو میں نے جو چیدہ چیدہ معروف نام ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، تذکرۃ الانبیاء کے نام سے بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء، اور قصص القرآن کے نام سے بھی لکھی گئی، یعنی وہ واقعات، قصص جمع ہے قصے کی، اور قصہ کہتے ہیں واقعہ، سٹوری، وہ واقعات جن کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہے صرف، تو وہ قصص الانبیاء ہو گئے، اور جن میں انبیاء کرام کے علاوہ دیگر کا بھی تو ذکر آیا ہے۔ حضرت اب جو خواتین ہیں انبیاء کرام کی ازواج، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوا، اب وہ نبی تو نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا ذکر، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب وہ نبی تو نہیں ہیں، عورتیں نبی نہیں ہیں، مگر ان کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا ذکر ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا ذکر ہوا۔ تو یہ بہت سی تفصیلات، پھر اس کو لوگوں نے قصص القرآن کے نام سے لکھا ہے، قرآن میں جو واقعات آئے اس کو صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر ہم یہ قصص والی آیتیں قرآن میں اکٹھی کرنا شروع کر دیں تو کوئی 1000 کے لگ بھگ آیتیں ہیں قرآن میں۔ کل کتنی آیات ہیں؟ اب عام طور پہ لوگ 6666 کہتے ہیں، مگر وہ ایگزیکٹ فگر وہ نہیں ہے، اس پر اختلاف ہے۔ 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، کچھ نے 6224 کہا، کچھ نے تھوڑا اور ذکر کیا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا آیتوں کی تعداد پہ کیوں اختلاف ہو گیا، چونکہ جب میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہا تو دماغ میں یہ خیال آئے گا
وہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کا حصہ سمجھ کر ان کو آیتوں میں گنا ہے، بعض نے نہیں گنا، 114 کا فرق تو یہاں پڑ جائے گا۔ پھر بعض صورتوں میں وہ جو سورت کے آگے نمبر والی جگہ ہوتی ہے، یہ سورت یہاں ختم ہو گئی، اب یہ جو صورتوں کے آیتوں کے جو ڈالے گئے نشان ڈالے گئے رکوع کے اور پاروں کے، یہ نشانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا نہیں فرمائے، یہ بعد میں لوگوں کی سہولت کے لیے، تلاوت اور قرات کی سہولت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے میں آپ کے حکم سے اسود دولی نام کا ایک بہت بڑا ماہر لغت تھا، اسے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ڈالی جائیں۔ اس لیے تھوڑا سا عدد کے اندر اختلاف آ رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 6000 سے زیادہ قرآن کی آیتیں، جن میں سے 1000 کے قریب کا تعلق صرف اللہ پاک کے جو انبیاء کرام کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں اور جو نیک اور صالح لوگ گزرے ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ قرآن کا چھٹا حصہ بھرا ہوا ہے۔ آخر اس کی کوئی اہمیت ہے تو اللہ نے قرآن میں ڈالا ہے۔ اگر بات صرف یہی پہنچانی ہوتی کہ جی نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، حج زکوٰۃ دیا کریں اور فلاں فلاں گناہ ہے اس کو نہ کیا کریں، اتنی باتیں ہی بتانی ہوتی اگر اللہ نے، یہ باتیں تو ایک چھوٹی صورت میں پوری ہو جاتی، اتنی باتیں تو ایک پارے کے اندر ختم ہو جاتی میکسیمم۔ 30 پارے بنائے اور 6000 سے زیادہ آیات بنائیں، ان میں 1000 کے قریب آیتیں وہ رکھیں جن میں انبیاء سابقین اور پچھلی امتوں، پچھلی قوموں کے صالحین کا اور حتیٰ کہ ان کے مجرمین کا بھی ذکر کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور پیغام ہے، اس لیے کہ جب کسی کی تعلیم کسی کو دی جاتی ہے، کسی کی تربیت کی جاتی ہے، کسی کو کچھ سکھایا جاتا ہے، کسی کی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی کلام اترتا ہے، تو پھر اس میں صرف حکم نہیں ہوتا، اس میں مثالیں بھی ہوتی ہیں، پچھلے لوگوں کے واقعات بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یہ حکم پہلی دفعہ نہیں آیا، دین تو اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پیغمبر جو بھی آیا دین ہمیشہ اسلام رہا ہے، شریعتوں کے کچھ احکامات میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ کیا کبھی توحید بدلی ہوگی کہ اللہ ایک ہے؟ یہ تو کبھی بدل نہیں سکتا۔ آخرت پر ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم ہے، کیا ان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کوئی نہیں، عقائد ہمیشہ سے ایک آ رہے ہیں۔ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، کیا کوئی پیغمبر اس کے خلاف بھی کوئی تعلیم لایا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی جو عقائد اور بنیادی جو دین کی تعلیمات ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کچھ احکامات میں اپنے زمانے کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ بدلتی رہی۔ میں یہاں پر حوالہ دوں گا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم بات جو کریں گے انبیاء کرام کی، ہمارے پاس اب میں کہوں کہ جی بائبل میں یہ لکھا ہے، تو بائبل کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یقیناً اللہ نے وہ کتاب اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل، بائبل نہیں۔ بائبل تو اب مجموعہ ہے، تورات اور انجیل دونوں کو اکٹھا کر کے بائبل کہتے ہیں۔ انجیل اتاری گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، مگر ہم سمجھتے ہیں یہ کتابیں برحق ہیں، نبیوں پر اتری ہیں، مگر جو ہزارہ سال درمیان میں گزر گئے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ان میں لوگوں کی دست برد ہو گئی، چیزیں عدل بدل ہو گئی، اس کے اندر ہم اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم آج کی جو بائبل اور تورات و انجیل ہے اس کی انہی باتوں کو مانتے ہیں جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف آ جائیں ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ہم نبیوں کے واقعات ان کتابوں سے پڑھیں گے تو آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی، اس قدر بےہودہ باتیں، اس قدر شان اور مقام سے گری ہوئی باتیں پیغمبروں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کہ ایک شریف آدمی کے ساتھ بھی بندہ نہیں جوڑ سکتا۔ اگر ہم آج کی تورات اور انجیل پہ بھروسہ کر کے وہاں سے باتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو
میں نے یہ عرض کیا کہ ہم سپورٹ لیتے ہیں، اس کو دیکھتے ضرور ہیں، مگر قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے ٹکرائیں نہیں تو ہم آج بھی قبول کر لیتے ہیں اس بات کو، لیکن ٹکرائیں تو رد کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو زور ہوگا ان واقعات کے حوالے سے وہ اول قرآن پہ ہوگا کہ جو باتیں قرآن میں آئیں، اور اس کی سپورٹ میں جہاں جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے وضاحت فرمائی، ہم پھر نبیوں کا تذکرہ حضور کے ارشادات کی روشنی میں بھی کریں گے، ان کو سپورٹ کے طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، چونکہ قرآن میرے آقا پر اترا اور اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ رب نے کیا اتارا ہوا ہے۔ اس لیے حضور سمجھاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن مجید اور سنت مطہرہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم تذکرہ انبیاء پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی اس بات کو کہ قرآن میں اللہ پاک نے 1000 کے قریب آیات کے اندر آخر جو ذکر کیا اپنے نبیوں کا، ان کی امتوں کا، ان کے نیکوں کا، ان کے بدوں کا، وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کے لیے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اچھے رستے پر چلے ان کا حال دیکھ لو، اور جو غلط رستے پر چلے، جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا تو ان کا بھی انجام دیکھ لو، وہ ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح رکھا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا بر صغیر کے معروف علماء کرام میں سے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ گھرانہ جہاں سے علم کی خیرات چلی اور بر صغیر کے ہر طبقہ فکر اور ہر مکتبہ فکر کے علماء نے فیض پایا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیوبند کے علماء بھی اپنے استادوں کو جب جوڑتے ہیں تو وہاں جا کے رکتے ہیں، بریلی کے علماء بھی جب اپنے استادوں کو جوڑتے ہیں تو وہاں جا کے رکتے ہیں۔ قرآن مجید کا بر صغیر میں پہلا ترجمہ جو کیا فارسی زبان میں وہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الفوز الکبیر، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا قرآنی آیتوں کی 5 قسمیں ہیں۔ قرآنی آیتوں کی اگر ہم کیٹیگریز بنائیں، قرآن کی آیتوں کو 6000 سے اوپر آیتوں کو کیٹیگری بنائیں تو موٹی بڑی کیٹیگری 5 بنتی ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، وہ آیتیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، وہ احکام عبادات کے بھی ہیں، وہ احکام معاملات کے بھی ہیں، وہ احکام گھریلو زندگی کے بھی ہیں، نکاح و طلاق کے، وہ احکام ملکی نظام کے چلانے کے حوالے سے بھی ہیں کہ معیشت کیسی ہوگی، قانون کیسا ہوگا، ہمارے لوگوں سے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے ہوں گے، وہ آیتیں جو ہیں وہ علم الاحکام کہلاتی ہیں۔ دوسری وہ آیات ہیں جن کو شاہ ولی اللہ نے علم المخاصمہ کا نام دیا۔ اب آپ کے لیے لفظ مشکل ہے مخاصمہ، اس کو سمپلی ہم یوں کہیں گے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، جو دیگر مذاہب ہیں دنیا کے اندر، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بت پرستی کرنے والے مشرک لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کے عقیدوں کو کیسے رد کیا قرآن کے اندر اور اپنی توحید کو کیسے ثابت کیا، یہ آیتیں ہیں جن کو علم المخاصمہ کہتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جس کو علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت دلانا۔ نشانیوں میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان خالقیت ہے، اس نے زمین کو بنایا، اس نے آسمان کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، اس کائنات کے اندر جتنے سسٹم نظر آ رہے ہیں آپ کو نظر آتا ہے بارش ہوتی ہے، اس بارش کے پیچھے کیا نظام ہے، کہاں سے پانی اٹھایا جاتا ہے، بخارات کہاں سے اٹھتے ہیں، وہ کہاں جا کر پانی میں بدلتے ہیں، پھر یہ سارا جو نظام ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہ میں نے بنایا ہے، میری نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور کریں انہیں میرے ہونے کا پتہ ملے گا۔ اس کے اندر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر جدھر دیکھا۔ اگر نگاہ معرفت کھل جائے تو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اسی کی شان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو ہواؤں کا چلنا، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، بادل کیسے برستے ہیں،
بنجر زمینوں کو اللہ زندہ فرماتا ہے، سمندر، پہاڑ، صحرا، چوپائے، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بدلے بکھرے بکھرے رنگ ہیں تمہارے، کسی کا کوئی رنگ، کسی کا کوئی رنگ، یہ جو زبانیں ہیں تمہاری، یہ سب نشانیاں ہیں میری۔ تو مختلف طرح کی جو نشانیاں ہیں ان کا جو ذکر، وہ والی جو آیتیں ہیں وہ علم التذکیر بآلاء اللہ کہلاتی ہیں۔ چوتھی قسم انہوں نے بیان فرمائی علم التذکیر بایام اللہ، وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے تاریخی احوال کا ذکر کرتے ہیں، کن قوموں پر اللہ نے کب نعمتیں جاری فرمائیں، کن قوموں پر، مجرم قوم پر کب اللہ کا عذاب آیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے قوم بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم پہ فرعون ظلم کرتا تھا، اللہ نے فرعون سے نجات دلائی، فرعون کو غرق کر دیا، تمہیں مصر کا ملک اور فلسطین عطا فرما دیا تمہارے لیے جب صحرائے تیہ میں تھے رب کائنات نے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کا کھانا عطا فرمایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ یہ جو نعمتوں کا بیان ہے، اس کو یہ جو آیتیں ہیں شاہ ولی اللہ نے انہیں علم التذکیر بایام اللہ میں ذکر کیا۔ اور پانچویں قسم قرآن کی وہ ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد والی چیزیں۔ مر گئے، موت حق ہے، قرآن کہتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کے عزت و جلال والے رب کی ذات نے باقی رہنا ہے، اس پر موت نہیں، باقی ہر ایک پر موت نہ آنا ہے۔ To watch more, subscribe. یہ جو آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت اور موت کے بعد کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، برزخی زندگی، پھر قیامت کے دن حشر کا برپا ہونا، دنیا کا ختم ہو جانا، حشر برپا ہو گیا، پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہونا، یہ جو سارے معاملات ہیں، حوض کوثر کا ہونا، میزان پہ اعمال کا تولے جانا، پل صراط کا ہونا، آراف کا ہونا، جنت اور جہنم کا ہونا، یہ ساری باتیں وہ آیات ہیں جن کو رب کائنات نے علم التذکیر و تذکیر بالموت، موت کے ذریعے لوگوں کو نصیحت دلانا، اور موت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروا کر ان کی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنا۔ جس عنوان کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کا تعلق آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ علم التذکیر بایام اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے وہ دن جس میں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی، ان کو کوئی خاص پیغام دیا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے امتوں کو نعمتیں عطا فرمائیں، تو انبیاء کا، ان کی امتوں کا، ان پہ ہونے والے احسانات کا ذکر کرنا، اور اس ذکر انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر کر کے اپنے احوال کو دیکھنا، اپنی زندگی کو دیکھنا، اپنے کردار کو دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اللہ رسول کو ماننے والے ان کے پیغامات پہ عمل کر رہے ہیں، تعلیمات دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا انعامات ہیں، احسانات ہیں اللہ کے، اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ کی ناراضگی کے کیا کیا مظاہر ہیں جو پچھلی قوموں نے دیکھے، اور خطرہ ہے کہ ہم بھی وہ نہ دیکھیں۔ تو یہ جو سارے پہلو ہیں اس کا ذکر انبیاء کرام کے ذکر میں آتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا، بذات خود نبیوں کا ذکر کرنا، اور صرف نبیوں کا ہی نہیں، صالحین کا ذکر کرنا، اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنا، بذات خود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور انسان کے لیے ایک راہ عمل ملتی ہے، ایک نمونہ ملتا ہے ہمارے لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات کو صرف تبرکاً ذکر کرنا چاہتا ہوں، تفصیل سے تو ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے بات شروع کریں گے۔ میں صرف آج بنیادی کنسیپٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ خدا فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب کریم ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کریں قرآن کے اندر۔ کتنا اللہ نے پیار اور چاہت کے ساتھ عبدنا، ہمارا بندہ تھا یعقوب، اس کا بھی ذکر کریں۔
تو ذکر کرنا کروانا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت ہے کہ میرے بندوں کا ذکر کریں۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب وہ بیمار ہو گئے اور بیماری جب انتہا کو پہنچ گئی تو کہا اے اللہ مجھے شیطان کی طرف سے بڑی شدید قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی اتنا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا تو کرم فرما، میری تکلیف دور کر۔ رب کائنات نے فرمایا اپنی ٹانگ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلے گا، ٹھنڈے خوبصورت پانی کا، وہ پئیں گے، اللہ اس کے صدقے شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ نے ذکر، ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کریں قرآن کے اندر۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب کریم اس کتاب قرآن میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کریں۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ بہت سچے میرے پیغمبر تھے، ان کا ذکر کریں قرآن میں۔ اچھا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی آیتیں اتار رہا ہے، مگر یوں کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ذکر کریں؟ یہ لفظ ہے وذکر، وذکر کا معنی ہوتا ہے آپ ذکر کریں۔ یہ اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ اللہ نبی پاک کو فرما رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، آیتیں کون اتار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ اللہ خود آیتیں اتار کے حضور سے کہتا ہے آپ ذکر کریں۔ ذکر تو اللہ خود کر رہا ہے، مگر حضور کو فرما کر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راہ ہدایت پر چلو تو وہ لوگ جو ہدایت کے مینار تھے، ہدایت کا منبع تھے، جن کی ذات رب کائنات نے زمین کے اوپر جن کو ہدایت کا نشان بنایا، ان کا ذکر کیا کریں تاکہ آپ کو ہدایت کی روشنی ملے وہاں سے۔ To watch more, subscribe. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں۔ انہو کان صدیقا نبیا، بہت سچے تھے، پیغمبر تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اے نبی مکرم اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کریں۔ انہو کان مخلصا، وہ ہمارے مخلص بندے تھے۔ ہم عام طور پہ مخلص پڑھتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے مخلص، جن کو شر نفس اور شر شیطان سے رہائی خلاصی مل چکی تھی۔ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، اور میرے رسول اور نبی تھے۔ اس موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر کریں۔ آگے فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کریں۔ باری تعالیٰ کون سے بندوں کا؟ کہا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم کا ذکر کریں، ان کے بیٹے اسحاق کا ذکر کریں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں خالص کر دیا ہے اپنے آخرت کے گھر کی نعمتوں کے لیے۔ اور یہ لفظ سنیے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یہ جو لوگ ہیں طبقہ انبیاء، یہ ہماری بارگاہ میں چنے ہوئے بزرگ لوگ ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے میرے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مصطفین جمع ہے مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا، منتخب۔ یہ ہمارے منتخب لوگ ہیں، ہم نے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں انہیں چنا تھا اپنی نبوت کا فیض دینے کے لیے۔ اخیار، بہترین لوگ ہیں یہ۔ اگر ذکر کرنا ہے تو ان بندوں کا ذکر کیا کریں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اس کتاب میں ذکر کریں جناب اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یسع کا، پیغمبر ہے، آپ نے نام پہلے نہیں سنا ہوگا، حضرت یسع، یا سین عین، اور حضرت ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے بہترین لوگ تھے۔ اخیار جمع ہے کس کی؟ خیر کی۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ بہترین۔ یہ بہترین لوگ تھے، ان کا ذکر کریں۔ ذکر رحمت ربک عندہ زکریا، سورہ مریم، یہ قرآن فرمایا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے اللہ کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پہ فرمائی ہوئی تھی۔ بڑی تفصیل سے ذکر آیا، اور آگے جا کر کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو حضرت زکریا پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ بلکہ حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے۔ سلام ہو یحییٰ پر جب وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ دنیا سے پردہ کریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے ان پر جس دن وہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ان کا ذکر کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے، ان پہ سلام پڑھنے کا بھی ذکر دے رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر کریں۔
اب آپ لفظ سمجھ رہے ہیں، وذکر، ذکر کرے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی سائڈ پہ چلی گئی تھی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلص وکان رسولا نبیہ، ہم نے ذکر کر دیا. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کریں. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیہ، وہ وعدے کے سچے تھے. کیا وعدے کے سچے تھے؟ باپ سے کہا کہ مجھے ذبح کر دیں، آپ صبر کرنے والا پائیں گے. باپ نے الٹا لٹا کے چھری پھیرنے کی کوشش کر لی، وعدہ سچ کر کے دکھایا انہوں نے اپنے باپ اللہ کے ساتھ. وذکر فی الکتاب ادریس، اس کتاب میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کریں. انہو کانا صدیق النبی، وہ بھی بہت سچے نبی تھے میرے. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو اٹھا لیا اونچے مقام کی طرف. یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی چند مخصوص آیتیں تھیں جن میں اللہ نے ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہوا ہے اور ان کی شان بیان کی ہے، صرف برکت کے لیے تذکرۃً ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک سے تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہمیں ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے اس کا ذکر کریں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، انہیں اللہ نے جو شان جو مقام دیا اس کا ذکر کریں گے، اور اس راہ پر چلنے کے لیے رہنمائی حاصل کریں گے جو رہنمائی انہوں نے عطا کی اور اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.